السلام علیکم گائز، آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے کینڈیڈیٹس مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ جو انگلش ایسے اور انگلش کمپوزیشن کے علاوہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں میں ان کا بھی گائیڈ کرتا رہا ہوں۔ آج پھر پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے اب انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنے کویسچنز ہیں، پیپر پیٹرن کس طریقے سے سیٹ ہوتا ہے، سکورنگ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں، تیار کہاں سے کرنا ہے، انشاءاللہ آج اس لیکچر کے ذریعے یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم سلیبس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز کا یا پاکستان افیئرس کا جو سلیبس ہے سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس میں اب تقریباً سیم سلیبس ہو گیا ہے، یعنی 99% سیم سلیبس ہے۔ آپ اس سلیبس کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کون سے کویسچنز تیار کریں، کون سے ایریاز تیار کریں زیادہ، تاکہ انہیں فیسیلیٹیشن ملے پیپر کور کرنے میں۔ تو ہم اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا پورشن جو ہے وہ 1906 تک کا ہے، یعنی اسلام کے یہاں پہ آنے سے لے کر 1906 تک کا پہلا پورشن ہے۔ اس پورشن کے اندر امپورٹنٹ کویسچنز کون سے ہیں وہ آپ لوگ انلسٹ کر لیں، بے شک کاپی پینسل رکھ کے اپنے ساتھ ہی لکھتے چلے جائیں۔ ارائیول آف مسلمز ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی۔ پھر اس کے بعد سینٹس کا کردار آ جائے گا، شاہ ولی اللہ، شیخ احمد سرہندی، سید احمد شہید بریلوی، ان کا کردار آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 3 ایجوکیشنل موومنٹس ہیں، علی گڑھ، ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند۔ پھر اس کے ساتھ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس آ جاتی ہے، مسلم سوسائٹی کا ڈاؤن فال یعنی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور 1906 میں مسلم لیگ کا قیام، کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یعنی what were the reasons یا factors that led to the establishment of Muslim League۔ اب یہ 7 8 سے 10 کویسچن جو بنتے ہیں اس پورشن سے، اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ بھی میں نے اسکپ کی ہے، وہ یہ ہے ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے تقریباً وہ سوال پوچھ رہا ہے ہر 1-2 سال کے بعد۔ اس میں 3 بندوں کے حوالے سے وہ پوچھتا ہے، سر سید احمد خان کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے، یعنی ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے یہ ایک ہی سوال بنتا ہے۔ آپ یہ پہلا پورشن ہے جسے کرنا ضروری ہے۔ بعض ایسے پیپرز ہیں جس میں سے اس پورشن سے 2 سوال پوچھے ہوئے ہیں اور بعض ایسے جس میں سے 1 سوال ضرور پوچھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں 1906 سے لے کر 1947 تک پاکستان کے بننے تک، یعنی مسلم لیگ کے قیام سے لے کر پاکستان کے بننے تک، یہ کم و بیش کوئی 20 سے 30 سوال بنتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ پورا پورشن چھوڑ دیں۔ میں خود بھی یہ نہیں کرتا ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا پیپر کور ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے باقی پورشن سے۔ یہ والا وہ پورشن ہے جو رٹے والا پورشن ہے، یعنی منٹو مارلے ریفارمز ہیں، منٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز ہیں، یا آپ آ جائیں خطبہ آباد آ جاتا ہے، پھر جو ہے نا منسٹریز آ گئی کانگریس کی، تو اس میں بہت سارے جو ہے نا قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آ گئے، نہرو رپورٹ آ گئی، بہت سارے کویسچن جو ہے نا یعنی 20 کے قریب کویسچنز آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ملا کر۔ تو آپ اس پورشن کو چھوڑ دیں۔ اس پورشن سے اگر کوئی سوال کرنے ہیں تو 3 سوال صرف کر لیں، صرف 3 سوال۔ نمبر 1، قائد اعظم کا کردار فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کے بننے میں قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا۔ تو آپ وہ پوائنٹس کی شکل میں بتا سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے ان کی کیا تھی، پھر اس کے بعد پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے حوالے سے وہ آپ نے وہاں بھی تیار کیا ہوا ہے، پھر پاکستان موومنٹ کے ساتھ لنک کر کے، اور پاکستان بننے کے بعد ایز فرسٹ گورنر جنرل ان کا جو کردار تھا آپ یہ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ کر لیں، ایک کویسچن کر لیں پاکستان موومنٹ، یعنی 1940 کے بعد 1947 تک کے جو ایونٹس ہیں اس حوالے سے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اور یہ کس طریقے سے جو ہے نا اسٹرانگ ہوا، کہ میڈیا کا کیا کردار رہا ہے، پرسنالٹیز کا کیا کردار رہا ہے۔
تیسرا سوال آپ یہ کر لیں کہ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ ہے، یعنی جو تقسیم ہند کا جو منصوبہ تھا، اس کی امپلیکیشنز کیا رہی، اور جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ جیسے کشمیر ایشو آ گیا یا اس کی پنجاب کی جو ہے نا ڈویژن کے حوالے سے، تو یہ والے جو ہے نا ایشوز آ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ والا پورشن اس میں سے صرف 3 سوال کر لیں، باقی کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو آپ پورا پورشن چھوڑ سکتے ہیں یہ 1906 سے 1947 تک، لیکن اگر کرنے تو یہ 3 سوال کافی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایس کا ایگزام ہے یا سی ایس ایس کا ایگزام ہے، اس سے باہر سے انشاءاللہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پورشن ہے وہ 1947 سے 2000 تک کا ہے، یعنی 21st سینچری کے شروع تک۔ اب اس 1947 میں ہم دیکھیں تو ارلی پرابلمز آف پاکستان کرنا ہے، قائد اعظم ایز فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل امبروگلیو آ جاتا ہے، یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میکنگ آ جاتی ہے، 3 کانسٹیٹیوشنز آ گئے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ گئی، ڈی بیکل آف ڈاکا۔ اس کے بعد پھر فائنلی آ جاتا ہے جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن۔ یہ 5 سے 6 سوال بنتے ہیں اس پورے پورشن سے، یعنی 1906 سے لے کر 1947 تک۔ یہ بہت زیادہ 1947 سے لے کر 2000 تک یہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ پہلے یہ پورشن کو چھوڑ رہے ہیں، جس میں کویسچنز بھی زیادہ ہیں۔ اس میں کویسچنز ٹوٹل 7 ہیں۔ جو لاسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، یعنی جب سے سلیبس چینج ہوا ہے 2016 سے 2020 تک، پی ایم ایس میں بھی 2016 میں سلیبس چینج ہوا تھا اور سی ایس ایس میں بھی، تب سے 2001 سے لے کر 2020 تک کا جو کرنٹ افیئرز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اس میں جو کویسچنز بنتے ہیں میں وہ تمام انلسٹ کرتا چلا جاتا ہوں، آپ پین ڈاؤن کر لیں۔ اس حوالے سے جو بھی آپ کی کوئری ہو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں۔ 2001 میں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لینا کہ فارن پالیسی پاکستان کو ریورس کرنا پڑی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، یعنی جو پہلے پرو طالبان تھی پھر وہ اینٹی طالبان ہو گئی، یعنی وار آن ٹیرر آ گئی، فارن پالیسی ڈیورنگ وار آن ٹیرر آ گئی پاکستان کی۔ پھر 3 سیکٹرز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل اگر ہم کویسچنز دیکھتے ہیں تو نیشنل انٹیگریشن بھی آیا ہوا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی آیا ہوا ہے، ڈیموکریٹک فیلئر کے حوالے سے بھی ہے۔ اس کے بعد نیشنل انٹیگریشن آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں رول آف لا کے حوالے سے کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اکنامک کرائسس آ گیا، پھر ساتھ میں انفلیشن، پاورٹی، ان امپلائمنٹ، یعنی سوشو اکنامک آپ کے جو ایشوز ہیں۔ پھر اسی حساب سے آپ دیکھیں تو ریلیجن کے حوالے سے فنڈامنٹلزم آ گئی، ریلیجس پلورلزم آ گئی، یونٹی ان ڈائیورسٹی آ گئی، یہ والے کویسچنز۔ انرجی کرائسس ہے، واٹر کرائسس ہے، یعنی جتنے بھی ملٹیپل کرائسس ہیں پاکستان کے اندر، یہ 21st سینچری کا جو ہے نا وہ پورشن آ گیا کہ کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے۔ اب یہ ٹوٹل جو ہے نا سلیبس ہے اس کا، اس سلیبس کے حوالے سے اگر آپ کو یعنی چیزیں نہ مل رہی ہوں تو آپ مجھ سے مٹیریل جو ہے نا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد اب ہم اس سلیبس کو، یعنی جب ہے ہی یہ زیادہ تر کرنٹ افیئرس ہے، یعنی 2 پورشنز آپ کریں 1906 تک، مسلم سوسائٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے 1906، اور اس کے بعد 1906 سے 1947 تک صرف 3 سوال، 1947 سے 2000 تک 7 سے 8 سوال، اور باقی کرنٹ افیئرس۔ اور یہ وہ کرنٹ افیئرس ہیں جو آپ نے ایسے میں بھی تیار کیے ہیں اور کرنٹ افیئرس کے سیپریٹ پیپر میں بھی تیار کیے ہیں، اور اگر آپ نے آئی آر رکھا ہوا ہے تو آئی آر کا سیکنڈ پیپر بھی آپ کا جو ہے وہ کرنٹ افیئرس بنتا ہے، تو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ وہاں سے ملے گی۔ اب میں آپ کو یہ جو میں نے سلیبس بتایا ہے، یہ جو ڈویژن بتائی ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے نا وہ پیپر سے کر کے دیتا ہوں۔ اب میرے سامنے یہ 5 پیپرز ہیں 2016 سے 2020 تک کے۔ 2016 میں 1906 تک کے جو 2 سوال پوچھے گئے ہیں، شاہ ولی اللہ پوچھا گیا ہے اور علی گڑھ موومنٹ پوچھی گئی ہے۔ اس کے بعد 2016 میں 1906 سے لے کر 1947 تک 2 سوال پوچھے گئے، ایک تو 1937 کا الیکشن اور پھر کانگریس منسٹریز کی جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے، دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح کا 1940
کی جو قرارداد تھی اس سے لے کر قائد اعظم کا کردار آخر تک، یعنی ٹو نیشن تھیوری اور ٹو اپنا آئیڈیالوجی کو لے کر یہ باقاعدہ مینشن ہے اس میں. 2 سوال اس کوشچن سے ہیں اور 3 سوال ہیں 2000 سے لے کر 2020 تک کے، یعنی کرنٹ افیئر سے. ان میں سے کون کون سے وہ کویسچنز ہیں؟ نمبر 1 9/11 کے بعد فارن پالیسی پاکستان کی، پھر افغان وار آ گئی اور اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یا نان ٹریڈیشنل جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں پاکستان کو وہ لنک کر کے آ گیا، اور تیسرا کشمیر ایشو آ گیا. تو یہ 2016 کا تھا، اسی پورشن سے آیا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا. پھر اب ہم آ جاتے ہیں 2017 میں. تو 2017 میں پورے کا پورا پیپر کرنٹ افیئر سے تھا. 7 کے 7 سوال 2000 سے لے کر 2020 تک کے جو ہے نا سوال تھے، یعنی 2017 تک کے سارا کرنٹ افیئر. سب سے پہلے یونٹی ان ڈائیورسٹی آ گیا. یہ پی ایم ایس 2019 میں ایسے بھی آیا ہے، میں نے اس کا ایسے بھی بنایا ہوا ہے کہ ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی کین لیڈ ٹو یونٹی ان نیشن، یہی والا ٹاپک ہے. پھر اس کے بعد اس نے رول آف جوڈیشری کے حوالے سے پوچھا، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک کر کے. سی پیک پوچھا، ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. پھر ایچ ای سی کی پرفارمنس کے حوالے سے پوچھا. پھر اس کے بعد اس نے انرجی ریسورسز کے حوالے سے پاکستان کو پوچھا. پھر لاسٹ میں اس نے کہا کہ 2002 2008 اور 2013 کے الیکشنز نے کیسے ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو مضبوط کیا. تو یہ 7 کے 7 سوال یہ اسی ایک پورشن سے آئے. پھر اس کے بعد اب میں لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ پورشن کور کیسے کرنا ہے آپ نے. پھر آپ دیکھیں کہ 2018 میں 1906 تک کا ایک سوال آیا، یعنی وہ تھا علامہ اقبال کا جو کانسیپٹ آف مسلم سیپریٹزم، یعنی آئیڈیالوجی اور ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ لنک کر کے. پھر 1906 سے لے کر 1947 تک ایک سوال آیا، وہ تھا 3 جون 1947، یعنی ماؤنٹ بیٹن پلان جو تھا. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو پورشن ہے 2000 سے لے کر 2020 تک کا کرنٹ افیئرز، اس میں سے 5 سوال آئے ہیں. اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز پوچھا، پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان پوچھا، سینٹر پروونس ریلیشنز پوچھے، پاکستان یو ایس ریلیشن شپ پوچھی، اور سب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ نیشنل انٹیگریشن پوچھی. یہ 2018 کا پیپر تھا. پھر اس کے بعد 2019 میں آ جائیں تو مسلم سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر 1906 تک کوئی سوال نہیں پوچھا اس نے. 1906 سے لے کر 1947 تک ایک سوال پوچھا، وہ تھا کانگریس منسٹریز کے 1937 کے بعد انہوں نے کیسے قیام پاکستان کو انیویٹیبل بنایا. پھر اس کے بعد 1947 سے 2000 تک کے پورشن سے کچھ بھی نہیں پوچھا اس نے. پھر آ جائیں کنٹمپریری پہ 2001 سے لے کر 2019 تک، یہ اس نے 6 سوال پوچھے آپ سے، یعنی اگین کرنٹ افیئرز ڈومینیٹ کر رہا ہے. سینٹر پروونس ریلیشنز پھر پوچھے اس نے میجر چیلنجز پوچھے، اکنامک یعنی اکنامک کرائسس کے حوالے سے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن آج کل ویسے ڈسکس ہی ایک ہی چیز ہو رہی ہے. پاپولیشن گروتھ پوچھی اس نے، انرجی کرائسس، ڈیمز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے. انشاءاللہ میرے اپ کمنگ لیکچرز میں یہ بھی ڈیم کی کنسٹرکشن ہے، کل میں انشاءاللہ اسے اپلوڈ کروں گا. پھر اس کے بعد لاسٹلی آ گیا کہ پاکستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں انہیں صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، اگر ہم کریں گے تو ایک پراسپرس نیشن بن سکتے ہیں. تو کرنٹ افیئر سارا. اب ہم 2020 کے پیپر پہ آ جاتے ہیں. مسلم سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر 1906 تک ایک سوال شیخ احمد سرندی آیا. پھر اس کے بعد ایک کویسچن آیا 1947 سے لے کر 2000 تک، وہ تھا کہ شملہ ایگریمنٹ جو تھا 1972 کا، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس نے ڈیوریبل پیس کو جو ہے نا مینٹین کیا، یعنی پیس مینٹین ہوا شملہ ایگریمنٹ میں. یہ 1947 سے 2000 تک کا تھا. اور باقی 2001 سے لے کر 2020 تک کے 5 سوال آئے اس میں سے، یعنی اگین کرنٹ افیئر ڈومینیٹڈ. سب سے پہلے چائنا پاکستان رشیا کوآپریشن پوچھی انڈر دی امبریلا آف ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. پراکسی وار پوچھی، اس کے حوالے سے پراکسی وار، ہائبرڈ وار، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انوالومنٹ اور میڈیا وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر. یہ پچھلے 3 سال سے 3 سوال پوچھے گئے ہیں آئی آر میں، کرنٹ افیئرز میں اور پاکستان افیئرز میں. اور میں نے ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ لیکچر ہائبرڈ وارفیئر کے حوالے سے دیا ہوا ہے آلریڈی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے پولیٹیکل کلچر آف پاکستان کی فیچرز پوچھی کہ پاکستان کا کیسا پولیٹیکل کلچر ہے، کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ڈائناسٹک پالیٹکس ہے، ہائبرڈ گورننس ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ملٹری انوالومنٹ ہے. تو یہ پولیٹیکل کلچر ہے پاکستان کا.
फैमिली पॉलिटिक्स है दूसरे अल्फाज में। फिर पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप फिर पूछे, अफगान जो तालिबान के साथ पीस प्रोसेस है उसके साथ कनेक्ट करके। अब एनर्जी क्राइसिस पूछा। आप देखें कि ये इसके थे करंट अफेयर्स के, अपना पाकिस्तान अफेयर्स के, सीएसएस के, और 2016 से लेकर 2019 तक के जो पीएमएस के क्वेश्चन हैं वो भी इसी पैटर्न पे कि 3-3 4-4 सवाल 2001 से लेकर 2020 तक के, 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछता है, और कुछ आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स भी पूछे गए हैं। मसलन एक बार उसने कहा कि जो कायद की स्पीच थी 11 अगस्त 1947 की, इट पेव्ड द फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डोमेन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कायदे आज़म की तकरीर ने पाकिस्तान को मुस्तकबिल का नक्शा दिया, मुस्तकबिल की डायमेंशन दी। ये क्वेश्चन आया। फिर ये भी इंशाल्लाह मैं इसे कवर करूंगा, मेरे पास नोट्स भी हैं इसके, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। एक सवाल उसने पूछा कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करके कि दो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज an unforgettable incident in the history of Pakistan, yet it does not violate the two nation theory। तो ये इसके हवाले से एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक आ गया। तो मतलब है कि वो आपको कॉन्टेम्परेरी जो है ना वो ज्यादा पूछ रहा है। आप 1906 से लेकर 1947 तक का सारा पोर्शन छोड़ सकते हैं, करने हैं तो सिर्फ 3 सवाल कर लें जो मैंने बताए हैं। 1906 तक का जो पोर्शन है वो करना जरूरी है, क्योंकि उसमें से शेख अहमद सरंदी, अलीगढ़ मूवमेंट, शाह वलीउल्लाह, वो कुछ ना कुछ पूछ रहा है। पीएमएस में भी पूछ रहा है और सीएसएस में भी पूछ रहा है। लेकिन 2001 से लेकर 2020 तक के पोर्शन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता छोड़ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट्टे वाला पोर्शन तैयार करते हैं और रट्टे वाले में से कुछ दे ही नहीं रहा, तो फिर वो जाके आगे उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, परेशानी होती है। इसको कवर कैसे करना है, आप अच्छे सोर्सेज रखें, अनबायस्ड जो होते हैं ना मटेरियल्स, आप उनको फॉलो करें। मैं भी हर साल जो है ना करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स के भी नोट्स बनाता हूँ। आपको चाहिए हो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे आता है, आप मुझे उस पर कनेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ्री जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करें, मैं सैंपल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह किसी दिन। आप देखें कि अच्छी हेडिंग्स आप यूटिलाइज करें, अच्छे सोर्सेज को आप पढ़ें। मैं कोई बुक का नाम नहीं लेना चाहता, किसी जो है ना वो मैगजीन का नाम नहीं लेना चाहता, वो आप लोग खुद समझदार हैं। किसी ने मुझसे पूछना है प्राइवेटली तो मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन को जो है आप ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। ये आपका आईआर को भी कवर कर रहा होता है, ये आपके एसए को भी कवर कर रहा है, करंट अफेयर्स को भी, यानी 5 पेपर्स कनेक्टेड है इसी करंट अफेयर्स के साथ। तो आप डेली बेसिस पे जो है ना एक आर्टिकल चाहे पढ़ें, करंट अफेयर्स का जरूर पढ़ें। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं करंट अफेयर्स को सेपरेट साइंस के हवाले से और इस्लामियत के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। आप इस वीडियो को खुद भी देखें, अगर कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सीएसएस और पीएमएस के ग्रुप्स में जो है ना वो शेयर करें, इसके लिंक शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जो है ना रिक्वेस्ट करें सब्सक्रिप्शन की। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अस्सलाम वालेकुम।